وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 15ویں پارے میں سورہ کاف کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس کا قدر تعارف ہم نے پڑھا کہ سورہ بنی اسرائیل اور کاف دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں مکی صورتیں ہیں، ایک کا اختتام اور دوسری کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ 3 احادیث مبارکہ ہیں، وہ آپ کے لیے میں نے نکالی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مستدرک سے۔ سورہ کاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1883 ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکاف عصم من الدجال، جو سورہ کاف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ اور اس سے اگلی حدیث ہے 1884 صحیح مسلم کی، اس کے اندر یہ بات ہے کہ جس نے آخری 10 آیات مبارکہ سورہ کاف کی یاد کی اور اس کو پڑھا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی۔ اور ایک اور حدیث ہے جو اس کے جمعہ والے دن پڑھنے کی فضیلت پہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ اس بندے کے لیے ایک نور روشن فرما دے گا جو اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ اور ایک تیسری صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب میں 3614 اس کا نمبر ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے سورہ کاف کی، تو ان کا گھوڑا اچھلنے کودنے لگ گیا۔ انہوں نے صبح جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا اچھلنے لگا اور بادل کے ٹکڑے جو ہیں وہ ہمارے آسمان پہ ہمیں نظر آنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، یہ قرآن پڑھنے سے ایک تسکین ہے، رحمت ہے، اور فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ تو یہ سورہ کاف کی 3 اتھینٹک روایات ہیں، فتنہ دجال سے محفوظ ہونے والی پہلی اور آخری 10 آیات، اور دوسری جمعے سے جمعہ تک جو پڑھنا ہے اللہ بندے کے اندر نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اب ہم نے جب اس کو شروع کیا تھا تو اس کی پہلی 8 آیات مبارکہ توحید، رسالت اور قرآن کے اوپر تھیں۔ آج ایک واقعہ شروع ہونے لگا ہے جس کے نام پہ یہ سورت ہے، سورہ کاف۔ کاف عربی میں غار کو کہتے ہیں، اور اصحاب کہف وہ تھے جو غار کے اندر تھے، جس کی وجہ سے اس سورت کی بڑی تاریخی ایک حیثیت ہے۔ اصحاب کہف تھے کون؟ اور جن کے اوپر 9 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 26 تک یہ پورا سیٹ سورہ کاف کا انہی کے واقعے کے اوپر ہے۔ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ جب قرآن سنتے تو وہ نئے نئے سوال کرتے۔ ایک دفعہ انہوں نے 2 بندوں کو تیار کیا، جن میں سے ایک کا نام نادر بن حارث تھا اور دوسرے کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، کہ تم کوئی اہل کتاب کے پاس جاؤ، یہودیوں کے پاس، ان سے کوئی مشکل بات پوچھ کے آؤ جو ہم رسول اللہ سے پوچھیں۔ ہم تو ان سے پوچھتے رہتے ہیں جو باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن اہل کتاب بڑے انٹلیکچوئل ہیں یہودی، ان سے کو پوچھ کے آؤ بات تاکہ ہم ان سے پوچھیں۔ انہوں نے پھر 1-2 سوال جو ہیں وہ حضور کے پاس ان لوگوں کو سکھا کے بھیجے کہ جاؤ پوچھو، امید ہے کہ تمہارے ان سوالوں پہ وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ ان میں پہلا سوال وہ تھا جو پچھلی صورت میں گزر گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب یہ روح کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ روح سے 2 معنی تھے، ایک انسانی باڈی کے اندر جو روح ہے اس پہ انسان زندہ رہتا ہے، نکلتی کیسے ہے، اور دوسری تھی کہ روح سے مراد تھی ریویلیشن اور وحی جو نظر نہیں آتی، تو آسمانی کنیکشن الہامی ڈیوائن جو ہے وہ رسول اللہ کا کیسے قائم ہے۔ اور 2 سوال جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، ایک اصحاب کہف کون تھے اور دوسرا سکندر ذوالقرنین کون تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے ان میں لکھی ہوئی ہے، یہ آج ہم نہیں پڑھ سکیں گے لیکن وہ بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ سے جب انہوں نے سوال پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ آپ کو امید یہ تھی کہ وہی آ جائے گی، لیکن 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔
آپ زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، محبوب جب اس طرح کا کوئی کام کہا کریں تو انشاءاللہ بھی ساتھ کہہ دیا کریں۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اس لیے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے اتنے سارے دن۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ اور سکندر ذوالقرنین کا واقعہ، یہ دونوں سوال تھے۔ تیسرا ایک اور بڑا واقعہ ہے جو ان سوالوں کا ایسا نہیں تھا، لیکن وہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا سفر۔ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ مختصر سا ایک تعارف اور سن لیں۔ اصحاب کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو، تو یہ اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ، تو کہف کا معنی ہی غار ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ ذکر ہوا ہے، اگر پہلی آیت پڑھ لیں تو آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حضور کو بھی تعجب ہوا جب حضور کے سامنے یہ سوال ہوئے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کون ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ام حسبت، ام کیا، حسبت گمان کرنا، محبوب کیا آپ نے خیال کیا ہے، کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف کہ غار والے لوگ، والرقیم اور رقیم والے لوگ، کانو ہیں، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا بڑی تعجب والی جو ہماری نشانیاں ہیں، محبوب آپ کیا ان کو تعجب والی ہماری نشانیوں میں شمار کرتے ہیں؟ یہ انداز ہے محبوب اصحاب کہف کو اور اصحاب رقیم والی بات کو کیا آپ ہماری بڑی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں؟ یہ نہیں، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں محبوب یہ اتنی بڑی نشانیاں کوئی نہیں ہے، اصل نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس کتاب اللہ موجود ہے، یعنی رسول اللہ کو تشفی اللہ دے رہا ہے۔ محبوب ان کی اس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے سمجھا کہ بہت بڑی بات ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے، محبوب نہیں، اتنی بڑی تعجب والی بات یہ نہیں ہے۔ تعجب والی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی کتاب لا ریب دے دی ہے، ہم نے آپ کو اپنی خلیلیت کے لیے منتخب کر لیا ہے، ہم نے آپ کو مقام نبوت اور رسالت پہ متمکن فرما دیا ہے، اس سے بڑی تعجب والی بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ یہاں دو لفظ ہیں جی، ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اور رقیم والے، یعنی کہف اور رقیم والے لوگ کون تھے؟ تو کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو، رقیم آپ نے دیکھا ہے رقم، آج جدید جو ریفرنس کا طریقہ ہے حدیث میں، حدیث نمبر کے بجائے لکھا ہوتا ہے رقم الحدیث، حدیث نمبر، تو رقم یرکمو کا معنی ہوتا ہے ترکیم، کچھ نہ کچھ لکھنا، اسی سے نکلا ہے رقم، دینا، لین دین، گننا، مرقوم ہوتا ہے جس پہ چیز لکھی ہوئی ہو۔ تو اصحاب کہف تو تھے غار والے لوگ، اور رقیم والے کون تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اصحاب کہف کے ساتھ جو نکلے، بنیادی طور پر یہ نوجوان تھے اور یہ اپنے ظالم عیسائی بادشاہ کے ظلم سے اور غلط اس کے عقائد سے تنگ آ کر انہوں نے اپنا شہر چھوڑا اور غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ یہ کتنے تھے؟ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات نہیں کی، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، 9 تھے، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ 309 سال تک یہ غار میں ہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری فرما دی، سورج بھی آتا تو اپنی کرنیں چھپا کے اپنا رخ موڑ کے چلا جاتا، اور 309 سال کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک اپنے دوست کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ کو کھانے پینے کے لیے لے کے آؤ۔ جب وہ کرنسی لے کے جاتا ہے شہر میں تو شہر والے کہتے ہیں یہ کرنسی تو بہت پرانی ہے۔ یہاں سے پھر جو ہے وہ دونوں گروہ، ایک یہ گروہ اصحاب کہف کا اور ایک جو شہر میں لوگ تھے، ان کی جو آپس میں ایک گفتگو ہے، یہ کوئی تقریباً 9 سے 26 نمبر آیت مبارکہ تک ہے۔ تو مختصر سا تعارف اس کا یہ کب ہوا، اس کے بارے میں 4-5 روایات موجود ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً حضرت عیسیٰ کے 437 سال بعد کا یہ واقعہ لکھا ہے، جب عیسائیت میں غلط چیزیں در آئیں سینٹ پال کے بعد۔ اس وقت یہ عیسائی حکمران تھا ظالم، اور رومی سلطنت اس وقت سپر پاور تھی، اس کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ اور عبد الماجد دریا آبادی نے، انڈیا کے مفسر ہیں، بڑی پیاری ان کی تفسیر ہے، انہوں نے اس کا زمانہ 251 عیسوی لکھا ہے، یعنی مفسرین اس بات پہ ان کا کنسنسس ہے کہ یہ بات کہ حضرت عیسیٰ کے واقعات ہیں، لیکن جو اس کا اپنا شان نزول بتا رہا ہے کہ یہودیوں نے سوال پوچھے تو یہودیوں کا مذہب عیسائیت سے پہلے ہے، بنیادی طور پر یہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کے لوگ ہیں، کیونکہ یہودیوں کو اگر ان کا پتہ ہے تو یہود ظاہر ہے ان سے پہلے تھے، لیکن یہودی چونکہ بعد میں بھی ہیں تو شاید بہرحال یہ ساری تفسیری روایات ہیں، قرآن نے ان کے اوپر زیادہ کان نہیں دھرا۔ تو رقیم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کے بارے میں صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ ان کا جو کتا تھا اس کا نام تھا رقیم، بس ایک روایت ہے تفسیری، اس کے اوپر کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک تختی ہے جن کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے،
اس کے بعد تیسرا ایک یہ ہے وہ وادی ہے جس کے اندر یہ غار تھی، اور پہاڑ ہے جس کے اندر یہ غار تھی، یا یہ اصفان اور ایلا کے درمیان ایک بستی ہے جو موجودہ عراق اور فلسطین ہے، جس کو یہ رقیم کا نام دیا جاتا تھا۔ جو جدید دور کے مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اردن کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام اب رقیب ہے، تو بگڑتے بگڑتے وہ رقیم سے رقیب بن گئی ہے۔ بہرحال یہ سارے تکے ہیں اور اس کے اندر قرآن نے کوئی ایسی یکسوئی والی بات نہیں کی۔ اب ایک 3 روایات مفسرین نے اور ذکر کی ہیں کہ یہ شام کے قریب ہے، یا یہ عراق اور کربلا کے مضافات کے قریب ہے، یا یہ اردن کے قریب ہے، لیکن اوورال بات یہ ہے کہ رومی سلطنت تھی، تو رومی سلطنت کے اندر کسی پہاڑی اور علاقے کا نام جو ہے وہ کاف اور رقیم تھا۔ اب ذرا اس کو آگے دیکھیے گا کہ وہ تھے کون، اور اس بادشاہ کا نام جس سے یہ تنگ آ کے نکلے تھے اس کا نام تھا دقیانوس۔ رومی زبان میں اس کو دقیانوس، جیسے ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ فلاں آدمی تو بڑی دقیانوسی سوچ کا مالک ہے، یعنی جو اپنا ہی ٹھپا لگائے کسی کی نہ سنے، تو وہ بھی ظالم بادشاہ تھا۔ دقیانوسی پرانے خیالات کو کہا جاتا ہے، تو بادشاہ کا نام جو ہے وہ دقیانوس تھا۔ اب اس کو ذرا ترجمہ دیکھیں گے، جو چیزیں آئیں گی ان کو ہم راستے میں مینج کر لیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں محبوب کے غار والے اور رقیم والے جو لوگ ہیں، کانوا من آیاتنا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں، اور عجبا، بڑی تعجب والی نشانیاں نہیں محبوب، تعجب یہ ہے کہ آپ کو جتنا دیا گیا ہے اس سے بڑی تعجب والی بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی، آپ ان کے سوالوں سے امپریس نہ ہوں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ہے وہ واقعہ ہے محبوب۔ اب آپ سنیں کہ اللہ محبوب آپ کو بتلا کیا رہا ہے۔ اذ، جب محبوب یاد کرو، اوا، جب پناہ لی، الفتیۃ، نوجوانوں کے ایک گروہ نے، بنیادی طور پر فتح کہتے ہیں نوجوان کو، جیسے حضور کا فرمان ہے نا، لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار، تو فتح جو ہے وہ نوجوان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے فتیہ۔ اذ اول فتیہ، جب نوجوانوں نے پناہ لی۔ عربی کا اصول ہے کہ یہ جو جمع ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک اس کا جو ہے وہ محمل ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ مراد جو ہے وہ 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ اذ اول فتیہ، تو جب 9 لوگوں نے، جوانوں نے پناہ لی، الی الکہف، غار میں جا کے، فقالو، اور انہوں نے پھر دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، من لدنک، اپنی جناب سے، رحمتاً، رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہیئ لنا، اور اللہ ہمیں مہیا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے، من امرنا رشدا، ہمارے لیے اس کام میں رشدا، ہدایت، ہمیں رشد اور ہدایت اللہ اس معاملے میں عطا فرما دے کہ حاکم جو ہے وہ ظالم ہے اور اللہ رسول کے خلاف بات کرتا ہے، ہم اس کو سن نہیں سکتے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ اشاروں میں ساری بات ہے۔ 9 تھے، اس سے مراد 9 ہونا صرف فتیہ کے لفظ سے ہے، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا اطلاق اس صیغے اور اس وزن کے ساتھ 3 سے 9 تک کا آتا ہے۔ اور فَضَرَبْنَا، پھر ہم نے مار دیا، تھپکی دے دی، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر، یعنی جب ماں بچے کو سلاتی ہے تھپکی دے کر، تو اللہ فرما رہے ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے کر، فی الکہف، کہف میں، سنین عددا، سنین سال، عددا متعدد، ہم نے متعدد سال ان کو غار میں کانوں پر تھپکی دے کر سلا دیا۔ فضربنا علی آذانہم کا معنی ہے محاورتاً، ان کو ہم نے سلا دیا، جیسے ماں تھپکی دے کر بچے کو سلا دیتی ہے، ہم نے ان کہف والے لوگوں کو تھپکی دے کر سلا دیا، گنے ہوئے چند سال۔ ادھر واضح نہیں کیا، اگلی آیت میں آئے گا کہ کتنے سال ہیں۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، ثم، پھر، بعثناہم، ہم نے ان کو مبعوث کیا، ہم نے ان کو بیدار کر دیا، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین، ای الحزبین، حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور حزبین 2 گروہ، ای الحزبین، کون سا گروہ، احصیٰ، گنتا ہے، لما لبثوا امدا، جتنی دیر یہ غار میں رہے ہیں، یہ دونوں گروہ بھلا کیا گنتے ہیں؟ دونوں گروہوں سے مراد ہے وہ لوگ جو غار میں ہیں، یا وہ جو اب گروہ ان کے اہل معاصر زمانے کے جو لوگ موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے جو کرنسی وہ ایک آدمی لے کر گیا تو خود ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھئی ہم کتنی دیر یہاں پر رہے، تو ابھی واضح بات نہیں ہو رہی، اسی لیے کرنسی دے کر بھیجا، جاؤ کو کھانے کے لیے لے کے آؤ، بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو شہر والوں نے کہا یہ تو بڑی پرانی کرنسی ہے،
ان کا تو لب و لہجہ اور ان کی زبان اور ان کا لباس یہ بڑا پرانا ہے، تو اب ان کے ہاں بھی تجسس پیدا ہوا کہ یہ کدھر تھے لوگ اور یہ کہاں سے آئے ہیں، اور ان کے اپنے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم کہاں سے آ گئے یہاں پر، ہم کیسے بیٹھے ہیں، یہ چیزیں نئی ہیں۔ تو حزبین سے مراد دونوں گروہ ہیں، وہ خود اور ان کے زمانے کے لوگ جو شہر کے اندر موجود ہیں۔ ثم باسناہم، پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین، کون سا گروہ، اقصا، شمار کرتا ہے، لما لبسو، جتنا عرصہ وہ ٹھہرے، امدا کہتے ہیں عربی میں مدت کو، کتنی مدت یہ وہاں پر ٹھہرے تاکہ یہ گروہ گن لیں۔ اب یہ 3 جملوں میں اللہ نے پوری سٹوری کو بڑے کمال انداز میں بیان فرما دیا۔ نوجوان تھے، ظالم بادشاہ سے تنگ آ کر غار میں چلے گئے، غار میں ہم نے ان کو سلا دیا، اس کے بعد اٹھے اور ان کی گنتی میں شبہ ہو گیا، یہ ابتدائی بات مقدمے میں ہو گئی۔ اب اگلا واقعہ باقاعدہ طور پر شروع ہو رہا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم، یہ پوری عبارت آگے چل رہی ہے۔ نحن، ہم، نقص، قصہ بیان کرتے ہیں، علیک، آپ کے سامنے، محبوب اب ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرتے ہیں کہ نبأہم، ان کے متعلق جو خبر ہے، نبأ خبر، ہم ان کی، محبوب اب ہم قصے کی شکل میں آپ کے سامنے ان کی خبر بیان کرتے ہیں، بالحق، ٹھیک ہم خبر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، محبوب انہم فتیۃ آمنوا بربہم، انہم، وہ سارے لوگ، فتیۃ، جوان تھے چند، آمنو، جو ایمان لائے تھے، بربہم، اپنے رب کے اوپر، وزدناہم ہدا، واو کا معنی، اور زدناہم، ہم نے زیادہ دے دیا تھا ان کو، ہدن، ہدایت میں سے حصہ، ہم نے انہیں ہدایت دے دی تھی۔ اپنے ظالم وقت کے ظالم بادشاہ سے وہ امپریس نہیں تھے، وہ اللہ رسول کی بات ہی مانتے تھے، اور یہ بھی ان کا جہاد تھا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا وَرَبَطْنَا، اور اس کا معنی ہوتا ہے ربط قائم کر دینا عربی میں، یعنی 2 چیزوں کو ملا دینا، اس کی ایک شکل ہوتی ہے گرہ لگا دینا، وہ سٹیچنگ کر دینا، وَرَبَطْنَا، اور ہم نے گرہ لگا دی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، یعنی ان کا ربط اللہ رسول سے جوڑ دیا، اِذْ قَامُوا، جب وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، فَقَالُوا، انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، بھئی ہمارا رب تو وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، الہن، کسی اور معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، وہ خود کہتے ہیں اگر ہم نے ایسی بات کر دی کہ ہم اللہ کے علاوہ تمہاری طرح کسی کی پیروی کرتے ہیں، تو لقد قلنا، تو بے شک ہم نے پھر کہا، اذا، اس وقت، شططا، ایک ایسی بات، شطا یہ شتو کا معنی ہوتا ہے حق سے دور ہو جانا، ایک ایسی قول اور ایک ایسی بات ہم پھر کہیں گے کہ جو حق سے دور ہونے والی، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتے۔ ہؤلاء قوم نتخذوا من دونہ آلہہ، یہ وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں، ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، من دونہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، آلہۃ، معبود، ہماری قوم تو ظلم کا شکار ہو گئی ہے، انہوں نے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم اس پر دلیل ہمیں کیوں نہیں دیتی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو باتوں کو سنتا ہے، ہم نے جس کی پیروی کرنی ہے، لولا یاتون، کیوں نہیں پیش کرتے، علیہم، ان کی خدائی پر، ان کے الہ ہونے پر، بسلطان بین، واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھر فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، فا کا معنی پس، من ازلم، کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، افترا، جس نے جھوٹ باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، نرا جھوٹ، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے، اس سے زیادہ اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، یہ انہی کی گفتگو ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے جدا ہو گئے ہو اپنی قوم سے، اور وما یعبدون الا اللہ، اور ان سے بھی جدا ہو گئے ہو اور ہونے لگے ہو، ما یعبدون، جس کو یہ قوم پکارتی ہے، الا اللہ، سوائے
اللہ کے. یعنی جب تم نے اپنی قوم اور اپنی قوم کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تو پھر کیا کرو؟ وہ کہتے ہیں فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تم کیا کرو؟ پناہ لے لو إِلَى الْكَهْفِ، غار میں. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، یہ امید کی کرن ہے ان نوجوانوں کے دلوں میں. يَنْشُرْ لَكُمْ، نشر ینشرو کا معنی ہوتا ہے نشر کرنا، پھیلا دینا. ینشر لکم، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت کو. وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، وَيُحَيِّ اور مہیا کر دے گا لکم تمہیں، من امرکم تمہارے اس معاملے اور کام میں، مرفقا آسانی، اللہ آسانی پیدا کر دے گا. تم ان کو چھوڑ دو ظالم قوم کو اور ان کے خداؤں کو بھی چھوڑ دو، غار میں چلے جاتے ہیں. اب اگلی پھر پوری کیفیت جو ہے وہ اس کے اندر ہے. ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں. جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری فرما دیتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَتَرَى الشَّمْسَ، واو کا معنی اور ترا محبوب تو دیکھے گا، الشمس سورج کو، اذا جب طلعت وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو تو وہ ہٹ کے گزرتا ہے، ان کہفہم ان کی غار سے. یعنی ریفلیکشن سسٹم وہاں ایسا اللہ نے رکھا کہ دھوپ نہیں جا رہی لیکن روشنی جا رہی ہے تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے. غار ایسی ہی ہے جیسے اس کے اندر گیا ہی کوئی نہیں. وَتَزَاوَرُ وہ ہٹ کے گزرتا ہے، ان کہفہم ان کی غار سے، ذات الیمین تھوڑا سا دائیں جانب ہو کر، تاکہ دھوپ جو ہے وہ غار کے اندر نہ جائے، کیونکہ یہ بھی ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ سو رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان پر موت طاری نہیں کی تھی. ایک بات، حضرت عزیر اور ان کے 300 سال تک اور 100 سال تک غار میں رہنے میں فرق یہ ہے کہ حضرت عزیر پر اللہ نے موت طاری فرمائی تھی اور اصحاب کہف جو ان پر موت طاری نہیں فرمائی. ان کے لیے اللہ نے کہا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے انہیں تھپکی دے کر سلا دیا، صرف موت طاری نہیں ہوئی، تاکہ یہ بھی سورج کی کرنوں سے ڈسٹرب نہ ہوں اور لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس غار کے اندر کوئی رہتا ہے. تو ہٹ کے گزرتا ہے سورج ان کہفہم ان کی غار سے، ذات الیمین دائیں جانب. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، واو کا معنی اور اذا جب غربت جب وہ غروب ہوتا ہے تو تقرضہم ذات الشمال، وہاں پر تھا تزاورو، یہاں پر ہے تقرضہم. تقرضہم کا معنی ہے کترا کے نکل جانا، کنی کترا کے نکلنا. تقرضہم تو وہ کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، ذات الشمال تھوڑا سا شمال کی طرف جو ہے وہ جھک کے نکل جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، واو کا معنی اور ہم وہ سارے کے سارے، فی فجوۃ منہ، فی کا معنی میں فجوہ کہتے ہیں کشادہ جگہ کو. جب وہ غار کے اندر تھے تو جو کشادہ جگہ تھی غار میں، اس میں وہ سو رہے ہیں. ذالک من آیات اللہ، اے قرآن پڑھنے والے، اے میرے محبوب قرآن کے مخاطب، من آیات اللہ یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. من یہد اللہ فہو المہتد، من کا معنی جو، یہد اللہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، فہو المہتد وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، فا کا معنی پس، لن تجدہ تو نہیں پائے گا، لہو اس اللہ کے لیے، ولیہ کوئی مددگار، اور مرشدہ کوئی رہنما. پتہ چلا کہ مرشد کا لفظ بھی قرآن سے نکلا ہے، اور مرشد کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے. رشد کہتے ہیں ہدایت کو، رشد و ہدایت. تو مرشد وہ ہوتا ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو خود بھی سیدھے راستے پر چلے اور اپنے ماننے والوں کو بھی اپنے سیدھے راستے پر چلائے. گویا کہ اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ مرشد کا رہا ہے. انسان کی ایجوکیشن میں، اس کی ظاہری اور باطنی پیوریفیکیشن اور صفائی میں، طہارت میں مرشد کا کردار ہمیشہ ضرور رہا ہے. اگر اب آزاد سوچ شاید اس لیے آ گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مرشد اور جو علم والے لوگ ہیں ان کی پیروی چھوڑ دی، کیونکہ پہلے آج شتر بے مہار سوچ ہے. اداروں میں آ کر بچوں کی، نوجوانوں کی سوچ پہ پیرا نہیں ہے. پہلے تھوڑا سا باؤنڈ ہوتے تھے، کوئی مسئلہ بنا مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے، انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کر دی. اور یہی صرف بیعت کا تصور تھا. اللہ رسول کی بیعت انکنڈیشنلائز، اور والدین، پیر، مرید، پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کنڈیشنلائز ہے. صرف اللہ رسول کا تعلق جو ہے وہ انکنڈیشنل. جو کہیں گے. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا حضور کے بارے میں؟ حضور آپ حکم دیں ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں. یہ انکنڈیشنلائز بیعت ہے جو صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کی ہے. لیکن پیر کی بیعت، والدین کی بیعت،
اور اساتذہ کی بیعت، دنیا میں ہر محترم شخصیت کی جو بیعت اور تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ کنڈیشنلائز ہے۔ اللہ رسول کا حکم دیتے رہیں گے تو ہم مانتے رہیں گے، اگر اللہ رسول کا حکم نہیں دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ والدین کے ساتھ بھی یہی تعلق ہے، اگر وہ کہیں مشرک ہو جاؤ تو نہیں ہونا، لیکن اطاعت ضروری کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن کے احکامات کو ان کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔